بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں منور حسین ملک اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ خواتین حضرات، ملک کی معروف کاروباری شخصیت اور صنعت کار سیٹھ عابد، جن کا کل جمعہ کے روز کراچی میں انتقال ہوا، ان کی نماز جنازہ آج کراچی میں ہی ادا کی گئی اور وہیں پر انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سیٹھ عابد 90 کی دہائی تک ملک کی سٹاک مارکیٹوں کی اہم ترین شخصیت رہے۔ لاہور سٹاک ایکسچینج کے روح رواں تھے۔ وہ 1950 سے 1980 تک کی حکومتوں میں کسی عہدہ پر نہ ہونے کے باوجود مختلف حیثیتوں میں اہم سمجھے جاتے رہے۔ سیٹھ عابد نے غربا اور مستحق افراد کی مالی اعانت کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن بنائی، جو آج بھی کام کر رہی ہے۔ سیٹھ عابد ایک افسانوی کردار تھے، جن کے بارے میں سیاسی اور سماجی لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں۔ پاکستان کی سب سے پہلی امیر ترین شخصیت کا خطاب بھی سیٹھ عابد کو دیا جاتا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ فلاحی ادارے بنائے تھے، جس کی وجہ سے وہ صدر جنرل ضیاء الحق، جن کی ایک بیٹی زین ضیاء بھی معذور تھیں، کے انتہائی قریب رہے۔ بزنس مین کمیونٹی بتاتی ہے کہ سیٹھ عابد پاکستان میں سونے کے بہت بڑے بیوپاری تھے۔ ریئل اسٹیٹ میں بھی ان کا اہم نام تھا۔ پاکستان میں متعدد مہنگی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ملکیت سیٹھ عابد کے نام ہے۔ پاکستان کے بڑے بزنس مینوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کے اثاثوں کی مالیت $780 ملین سے زائد بتائی جاتی ہے، اور وہ آج بھی ملک کے 15ویں امیر ترین شخص تھے۔ سیٹھ عابد نہایت ہی پر اسرار شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے بارے میں ماضی میں لوگوں میں بھی بڑی باتیں مشہور تھیں۔ ان کی وجہ شہرت سمگلنگ سے وابستہ ہونا تھا، مگر اس کا تذکرہ بھی اس لیے ہونے لگا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ملک میں ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ لانے میں اہم کردار ادا کیا، جس کی بدولت آج پاکستان وہ واحد مسلم ملک ہے جو ایٹمی ٹیکنالوجی میں خود کفیل ہے۔ یہ بات ماضی کے اخبارات اور میڈیا میں بھی آ چکی ہے کہ اگر اس وقت سوشل میڈیا ہوتا تو نہ جانے ان کی شہرت کہاں تک پہنچتی۔ ان کے بارے میں ماضی میں منسوب باتیں آج بھی سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہیں۔ ایک دفعہ ٹویٹر پر ایک صحافی اور مصنف نے سوال کیا کہ کیا کوئی بڑا سمگلر سمجھے جانے والے سیٹھ عابد کے بارے میں جانتا ہے، تو اس پر سارا دن کچھ اس طرح بحث ہوتی رہی۔ ایک صارف نے لکھا، جب میں 12-13 برس کا تھا تو مجھے دوست نے بتایا کہ سیٹھ عابد ڈاکٹر قدیر خان کو کنٹینر میں سمگل کر کے پاکستان لائے تھے۔ ایک صارف نے لکھا کہ ایک ٹی وی شو میں نیلامی کے دوران سیٹھ عابد نے میاں داد کا شارجہ والا بلہ اپنے بیٹے کے لیے 5 لاکھ روپے میں خرید لیا تھا۔ ایک نے کہا، جب میں اپنی والدہ سے مہنگی چیزیں مانگتا تھا تو وہ کہتی، تجھے سیٹھ عابد کے گھر پیدا ہونا چاہیے تھا۔ ایک صارف نے سیٹھ عابد کی دولت کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریر کیا، پنجاب میں آج بھی سیٹھ عابد کا نام کئی جگتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی اپنی دولت کی نمائش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ بغیر تم سیٹھ عابد کے بچے۔ ایک نے معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے لکھا، سیٹھ عابد نے کرنسی نوٹوں پر اپنی تصویر چھپوانے کے لیے پاکستان کا سارا قرضہ اتارنے کی پیشکش کی تھی۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ضیاء دور میں حکومت کے پاس پیسے نہ تھے۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے سیٹھ عابد نے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے پیسے دیے تھے۔ ایک نے تو اپنی ٹویٹ میں سیٹھ عابد کو ملک ریاض کے ساتھ دیکھنے کا دعویٰ بھی کر ڈالا۔ یہ تمام دعوے اپنی جگہ، لیکن سیٹھ عابد کے بارے میں زیادہ مصدقہ معلومات موجود نہیں۔ ماضی میں ان کے بارے میں کئی قیاس-آرائیاں سامنے آتی رہی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لاہور میں ایک بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان میں سے ہیں
اور کچھ خیراتی ادارے بھی چلاتے ہیں۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی خبروں کو دیکھا جائے تو سیٹھ عابد کے بارے میں کچھ اور کہانیاں بھی گردش کرتی نظر آتی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب امریکی حکومت نے پاکستان پر ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ درآمد کرنے پر پابندی عائد کی تو یہ سیٹھ عابد ہی تھے جنہوں نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ بحری راستے سے پاکستان پہنچایا اور ہالینڈ سے ڈاکٹر قدیر خان کو لائے جو وہاں سینٹری فیوج پلانٹ میں کام کرتے رہے اور راز چرانے کا الزام ان پر لگایا گیا، جس میں اس وقت وہ کلیئر ہوئے، مگر بعد میں پاکستان آ جانے پر وہاں انہیں ان کی عدم موجودگی میں 4 برس قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کے علاوہ سیٹھ عابد پر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ان سے تنازع کے بعد پاکستان کی سابق وزیر اعظم اور اس وقت لندن میں زیر تعلیم محترمہ بے نظیر بھٹو کو اغوا کرنے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے۔ نواب احمد خان کسخوری قتل کیس میں، جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، کا سلطانی گواہ مسعود محمود سیٹھ عابد کا برادر نسبتی تھا، جو کہ بھٹو حکومت میں فیڈرل سیکیورٹی کا سربراہ تھا، جو بعد میں امریکہ چلا گیا اور ان کا وہیں انتقال ہو گیا۔ سیٹھ عابد کا نام نومبر 2006 میں اس وقت بھی خبروں میں آیا جب ان کے سب سے بڑے بیٹے ایاز محمود، جو کہ حافظ قرآن تھے اور کراچی میں نماز تراویح بھی پڑھایا کرتے تھے، کو ان کے ایک محافظ نے لاہور میں گولیاں مار کر انہیں قتل کر دیا۔ اسی بیٹے کے نام پر انہوں نے کراچی ڈیفنس میں مسجد حافظ ایاز بنوائی، جہاں سیٹھ عابد کی آج نماز جنازہ ادا کی گئی۔ گزشتہ کئی برس میں سیٹھ عابد کا نام زیادہ نہیں سنا گیا، تاہم گزشتہ سال مئی 2019 میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کراچی میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی فنڈ ریزنگ تقریب میں سیٹھ عابد کا تذکرہ شارجہ میں پاکستان انڈیا کے کرکٹ میچ کے تناظر میں کیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیٹھ عابد نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی بہت مدد کی تھی۔ سیٹھ عابد کے بارے میں موجود تمام کہانیاں اور قیاس سرائیوں میں کتنی حقیقت ہے، تاہم ان کی شخصیت کسی راز سے کم نہیں تھی، جس کا مستقبل میں بھی تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔